اس کی بلا سے باقی سب جئیں یا مریں، یہ کہہ کر زمین پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میزبان دکھ سے: یہ تو انسان کی غفلت، بے حسی اور ناشکری تھی کہ اس نے اللہ کی دی ہوئی اتنی عظیم نعمت کی قدر ہی نہیں کی۔ زمین آنسو پونچھتے ہوئے: کیا کہہ سکتے ہیں، انسان تو بس اندھا دھند ترقی کی دوڑ میں شامل ہونے کی تک و دو میں مصروف تھا۔ یعنی انسان تو بس چاہتا تھا کہ ترقی کر لے، اور اس میں تک و دو کہتے ہیں کوشش، جد و جہد کو، اور اندھا دھند بس بغیر دیکھے بغیر سوچے۔ اس نے بڑی بڑی گاڑیاں، جدید ترین ہوائی جہاز اور بحری جہاز بنا لیے۔ انسان کا سفر تو آسان اور تیز رفتار ہو گیا، مگر اس نے کبھی ان گاڑیوں کے دھوئیں کی جانب توجہ دینے کی زحمت نہیں کی، جس کی وجہ سے میرا حسن ماند پڑنے لگا تھا۔ یعنی دھواں جب آپ دیکھیے ہر طرف پھیلتا ہے تو کیا ہوتا ہے، پیڑ پودے سب جو ہے وہ مرجھانے لگتے ہیں، اور جب پیڑ زمین کے اوپر درخت ختم ہو جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ پھر بارش نہیں ہوتی ہے، زمین خراب ہونے لگتی ہے۔ دھوئیں کی ان کثافتوں، یعنی ان جو اس میں خراب چیزیں شامل ہو گئیں، تو اس کی وجہ سے دھیرے دھیرے میرے لیے سانس لینا تک دشوار ہو گیا۔ یہ کہہ کر زمین یوں لمبے لمبے سانس لینے لگی جیسے اسے سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہو۔ میزبان گھبرا کے کہتا ہے: آپ کی طبیعت کہیں زیادہ خراب تو نہیں ہو رہی؟ چلیے ہم آپ کو ہسپتال لے چلتے ہیں۔ زمین آکسیجن ماسک ہٹاتے ہوئے کہتی ہے: ارے نہیں، اب تو یہ شب و روز یعنی رات دن کا معمول بن گیا ہے۔ اوپر سے گاڑیوں سے پیدا ہونے والا شور پہل تو مجھے بے چین کر دیتا تھا، پھر آہستہ آہستہ میری قوت سماعت یعنی سننے کی طاقت کمزور ہوتی چلی گئی۔ اب تو مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے میری قوت سماعت ایک دن جواب دے جائے گی، یعنی میں بہری ہو جاؤں گی۔ افسوس، انسان کے کانوں پر پڑے غفلت کے پردے ذرا بھی نہیں ہٹے۔ یہ کہہ کر زمین مارے دکھ کے چپ ہو گئی۔ میزبان افسوس کرتے ہوئے کہتا ہے کہ انسان نے آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ آپ کی زبوں حالی یعنی آپ کی خراب حالت دیکھ کر دل خون کے آنسو رو رہا ہے، یعنی بہت افسوس ہو رہا ہے۔ لیکن انسان تو آپ کو دھرتی ماں کہتا تھا، پھر یہ سب کیوں ہوا؟ زمین حسرت سے بڑے دکھ سے کہتی ہے: بھلا کون اپنی ماں کو اتنی اذیت یعنی اتنی تکلیف دیتا ہے؟ اس کے حسن کو غارت یعنی خراب کرنے کے لیے کوئی کسر ہی نہ چھوڑے، اور اسے تنے تنہا یعنی اکیلا مرنے کے لیے چھوڑ دے۔ یہ کہتے ہی زمین بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ میزبان زمین کو اسٹریچر پر ہاسپٹل جاتے ہوئے دیکھ کر کہتا ہے: معزز ناظرین، زمین کی حالت نہایت تشویشناک ہونے کی یعنی بہت خراب ہونے کے باعث میں یہیں اپنے پروگرام کا اختتام کرتا ہوں۔ جاتے جاتے میں زمین کے باسیوں یعنی زمین پر رہنے والوں سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ زمین کی اس حالت کا ذمہ دار کون ہے؟ خدا را خواب غفلت سے بیدار ہو جائیں، یعنی آپ اب جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں وہ اس غفلت کو چھوڑ دیں، اور اپنے سوئے ہوئے ضمیر کو جھنجھوڑ کر جگائیں، اور اپنی دھرتی ماں کو بچانے کے لیے کچھ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائے۔ یعنی دیکھیے ہم جس طرح سے زمین کو نقصان پہنچا رہے ہیں، زمین پر دھواں پھیلا رہے ہیں، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں، جیسے فریج کا ہم دروازہ کھولتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، گیس ہوا میں شامل ہوتی جاتی ہے، یہ بھی ہماری زمین کی آب و ہوا کو خراب کر رہی ہے۔ زمین کا موسم آپ دیکھیے کس طرح سے اب سیلاب آنے لگے ہیں، اور سمندری طوفان آنے لگے ہیں، اور بے وقت بارشیں ہوتی ہیں، اور اتنی بارشیں ہوتی ہیں کہ وہ سیلاب لے آتی ہیں اور علاقوں کو تباہ کر دیتی ہیں۔ تو یہ سب اس کی وجہ کیا ہے؟ گلیشیئر پگھلنے لگے ہیں، جس کی وجہ سے موسم بدل رہے ہیں، اتنی شدید گرمی نہیں پڑتی تھی پہلے کبھی۔ تو یہ سب چیزیں ہماری زمین کو نقصان پہنچا رہی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کم سے کم ایسی چیزوں کا استعمال کریں جو ہماری زمین کو نقصان پہنچاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے پاس اگر جگہ ہو تو ہم ایک پودا ضرور لگائیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ پودے ہمارے لیے، زمین کے لیے آکسیجن پیدا کرتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم پودے لگائیں۔ اس کے علاوہ ہم لائٹ کا، بجلی کا کم سے کم استعمال کریں، جہاں ضروری ہو وہاں کریں، لیکن بے جا اے سی کا استعمال، بے جا لائٹیں جلانا، ایک لائٹ کی جگہ 3 4 جلا کے رکھنا، اور بہت زیادہ اس طرح سے شور کرنا، جو ہم میوزک کا شور اور بہت ساری چیزوں کا شور ہوتا ہے، اور دھواں،
کچرا جلانا ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی نہ کریں اور دوسروں کو بھی روکیں جو ایسے کام کرتا ہے، کیونکہ ہماری زندگی اور ہماری زمین کے لیے ضروری ہے کہ یہاں پر آلودگی نہ ہو۔